کوर्ٹ آئی ہیں، قصوں کی تفصیل کے بارے میں تو بتا دیں تھوڑا۔ آج ہم نے جو پٹیشن دائر کی تھی بچوں کی میٹنگ کے حوالے سے، بیٹیوں کے حوالے سے، کہ ان کو ایک اپروپریٹ جگہ پہ اور ماحول پہ ملوانے کی اجازت دی جائے، کیونکہ جب بھی ہم جیل جاتے ہیں تو ہم انڈر سرویلنس ہوتے ہیں، اور بہت زیادہ ہمارے جہاں ہماری میٹنگ ہو رہی ہوتی ہے وہ ایک ہال ہوتا ہے، بیچ میں ٹیبل ہوتی ہے، اور پھر اس کے ارد گرد ہمارے 3-4 پولیس آفیسرز ہمارے سر پہ کھڑے ہوتے ہیں، جو کہ وہاں پہ ہمیں بالکل بھی ایک بیٹیوں کے لیے بھی یہ صحیح نہیں ہے کہ اس جہاں پہ ملاقات ہو رہی ہوتی ہے آپ کے سر پہ پولیس اہلکار کھڑے ہوئے ہیں اور آپ وہاں پہ سپروائز ہو رہے ہیں یا آبزرو ہو رہے ہیں کہ کس قسم کی آپ کی ملاقات ہو رہی ہے۔ ملاقات ہماری ہفتے میں 1 دن کرائی جا رہی ہے، لیکن وہ جس طریقے سے کرائی جا رہی ہے وہ آپ کے سامنے ہے سارا، تو اس کے اوپر جج صاحبہ نے ان کو کہا ہے کہ آپ اپنے کامنٹس جمع کرائیے کہ آپ کس طرح ملاقات کروا رہے ہیں، اور مین وائل انہوں نے آرڈر پاس کر دیا ہے کہ جی ان کو اپروپریٹ جو بھی ایز پر لا ہے ان کو ان کی بیٹیوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے اور ان کو ملوایا جائے جب تک ان کے کامنٹس نہیں آتے۔ تو اب ہم ڈیٹ ان آفس ہوئی ہے، اب دیکھتے ہیں کہ ڈیٹ اگلے ہفتے کی یا اسی ویک کی ڈلتی ہے۔ میڈم یہ بتائیے کہ آپ اڈیالہ جیل میں ملاقاتوں کے حوالے سے درخواست دائر کرتی ہے، گریڈ سی بی جو بھی ہے وہ فرسٹ کلاس کے حوالے سے دائر کرتی ہے، اب تک فواد چودھری کی ضمانتوں کے حوالے سے کوئی درخواست جو ہے وہ اس طرح نہ سول کورٹ میں یا سیشن کورٹ میں یا ہائی کورٹ میں نہیں آئی، اس حوالے سے کیا پلان؟ ان کی جتنے بھی اسلام آباد کے کیسز میں وہ تو بیل ہو گئی ہے، جیسے کہ میں نے پہلے بھی آپ لوگوں کو بتایا تھا، اب ان کا صرف نیب کی بیل ہے، کیونکہ جج صاحب جو ہیں وہ کل نوٹیفائی ہوئے ہیں، دوبارہ نئے جج آئے ہیں، پرانے جج صاحب ریٹائر اور چھٹی پہ چلے گئے ہیں، تو اس کی وجہ سے کل ان کی پیشی تھی جس وجہ سے ان کی بیل ہرڈ نہیں ہو سکی۔ اب ان کی تاریخ جو ہے 26 انہوں نے رکھ لی ہے اس منتھ کی، تو مجھے امید ہے کہ وہ اس جو نئے جج صاحب آئے ہیں وہ اب ہماری بیل سنیں گے، اور اب دیکھتے ہیں پھر کیا فیصلہ آتا ہے۔ اچھا یہ بھی ان کو آؤٹ کرنے کا ایک جو پلان تھا وہ ہو گیا، وہ الیکشن سے آؤٹ رہے، ایک طرف انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو بھی چھوڑ دیا تھا اور پھر آئی پی پی میں بھی انہوں نے باقاعدہ کوئی شمولیت اختیار نہیں کی، آپ کی ملاقات ہوتی رہتی ہے، تو فواد صاحب جیل کے بعد آتے ہوئے اپنی سیاسی مستقبل کا کیا اعلان کریں گے؟ کیا کچھ ڈسکس ہوا ہے اس طرح کا؟ نہیں، ابھی تو آپ کو پتہ ہے میں نے آپ کو جیسے کہ بتایا نا کہ جس ماحول میں ہماری 20 منٹ کی میٹنگ کرائی جاتی ہے اس کے اندر میں کوئی ان سے آرڈر نہیں شیئر کر پا رہی ہوتی ہوں، کسی قسم کا آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں نے کوئی ان کو کوئی میسج دینا ہے تو آئی ایم ناٹ ایبل ٹو پاس اینی پیپر اور ڈاکیومنٹ ٹو مائی ہسبینڈ، تو کیونکہ ہمیں کچھ بھی لے جانے کی اجازت ہی نہیں ہوتی، نہ میں ان سے نوٹس دے سکتی ہوں نہ وہ مجھے کسی قسم کے نوٹس دے سکتے ہیں، تو اسی لیے ہم نے آنریبل ہائی کورٹ سے رابطہ کیا ہے کہ ہمیں ایٹ لیسٹ اتنا رائٹ دیا جائے کہ اگر وہ کوئی اپنا انڈر ٹرائل پرزنر اگر کوئی اپنا پیغام دینا چاہتا ہے یا کوئی اپنی رسائی کرنا چاہتا ہے، بیکاز آئی ایم دا اونلی پرسن جو کہ ان سے کمیونیکیٹ کرتی ہوں، تو وہ ہمیں الاؤ کیا جائے۔ اور رہ گئی سیاست کی بات، ظاہر ہے فواد صاحب کا سیاست میں ایک بہت امپورٹنٹ رول ہے جیسے کہ آپ سب نے دیکھا ہے، اور جب وہ آئیں گے ان کو ٹائم دیجیے تھوڑا سا ہیل کرنے کا، کیونکہ اٹس بین آلموسٹ 5 months ناؤ ہی از ان دا کسٹڈی، کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ 5 مہینے سے وہ کسٹڈی میں ہے، لوگ جو بھی کہتے رہیں کہ پی ٹی آئی چھوڑ دی نہیں ہے، ساتھ ہیں، جو بھی ہے، لیکن ہی سفرڈ الاٹ، میرے اور میرے بچوں نے بہت سفر کیا ہے اس پورے جرنی میں، کیونکہ کوئی آسان بات نہیں ہوتی ہے ایک عورت کے لیے اکیلے لڑنا، آنا، پٹیشن کرنا، ہر چیز دیکھنا، جبکہ آپ کو پتہ ہو کہ چیزیں اس طریقے سے آپ کو فیسیلیٹیٹ نہیں کی جا رہی ہیں۔ تو لیٹس سی جب وہ آتے ہیں، رہا ہوتے ہیں، ابھی میری کوشش یہ ہے کہ ہم ان کو کسی طریقے سے انشاءاللہ ریلیز کرائیں، اور جو بھی ہمارے ٹرائلز ہیں، ہم جہاں پہ بھی ہمارے چلان جمع ہیں، ہم اسی ملک میں، ہم کوئی ملک چھوڑ کے نہیں جا رہے، نہ ہم بھاگ رہے ہیں، نہ ہماری پراپرٹیز ہیں باہر، ہم یہیں پہ رہ کے اپنے کیسز کا بھی سامنا کریں گے، اور ہم جو بھی ہمیں آنریبل کورٹ کے سامنے یہ بلاتے ہیں ہم آئیں گے بھی وہاں پہ، تو لیٹس سی سیاست میں ان کا رول کیا ہوتا ہے جب وہ آئیں گے۔ اچھا آخری سوال کر کے، آپ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ مشکل وقت میں لڑی، فواد صاحب کے اوپر جو وکٹمائزیشن تھا یا جو مشکل وقت تھا، وہ ظاہر ہے ایک سیاسی جو پولیٹیکل انجینئرنگ پاکستان میں ہوتا ہے اس کا ایک حصہ ہے، فواد صاحب کے آنے کے بعد اور ان کی جو انہوں نے کچھ کھویا پایا جو بھی ہے، جو ہیل کرنے کا جو ٹائم ہوگا، اس کے بعد آپ ان کو کیا سجیسٹ کریں گے بینگ اے پارٹنر پولیٹیکل کیریئر کے لیے؟ ظاہر ہے اب سیاست تو دیکھیں ان کے کس بلڈ میں جماعت ہے، کے ساتھ؟ جماعت ابھی دیکھیں میں اس کے اوپر کامنٹ نہیں کروں گی، ابھی تو میرا ایز اے سٹیزن یہی فوکس ہے کہ جی جس نے بھی حکومت بنانی ہے آخری ہفتہ ہے اس کو بنائیے، پاکستان کو نکالیے اس بحران میں سے، اکانومی بہتر کریے،
یہ میٹر بڑے اب چھوٹے رہ گئے ہیں کہ جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ جی وہ آ جائیں یا یہ آ جائیں. ابھی آپ پاکستان کو نکالیں, IMF آنا ہے, دیر آر سو مینی ادر تھنگس دیٹ نیڈس ٹو کم اپ ناؤ. تو بیسیکلی ہمیں پاکستان کی اکانومی ابھی بہتر کرنی ہے, چاہے وہ نواز شریف صاحب ہیں, شہباز شریف صاحب ہیں, یا اینی ادر پارٹی, جو بھی پرائم منسٹر آتا ہے, پیپلز پارٹی ہے یا PTI ہے جو ابزام ہو گئی ہے. تو میری ان سب کو یہی ہے کہ پلیز پاکستان کو سنواریں. پاکستان ہے تو ہم ہیں, ورنہ اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. تھینک یو. بہت شکریہ. بڑا لمبا ہی بس